فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدقت انت یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ربی یا رحمت للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ محمود رب العالمین الصلاۃ والسلام اللہ پاک کا بے پایہ لطف و کرم اس نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ ہمیں آج کی پاکیزہ بزم میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رسول کے بعد میں ممنون و مشکور ہوں مامو جان قربان علی صاحب کا اور بھائی محمد عامر کا، جن کے حکم پر بندہ اخکر کو یہاں حاضری کا موقع ملا۔ دعا ہے خالق کائنات اول تا آخر مجھے حق سچ کہنے، آپ کو اخلاص سے سننے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا نام بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک گلزم رحمت وسیع و بے پایا۔ بزرگ بہترین تقریر کر گئے، کسر کوئی نہیں رہی۔ اللہ پاک تانوں ایسے عالم دین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تے سبق سنانا تہاڈے بچے آ رکھا طالب علم ہے، قبول کرے ٹوٹے پھٹے الفاظ۔ تو ایک گلزم رحمت وسیع و بے پایا، میں ریگزار تمنا میں تشنائے باراں، تیرا جمال کے کائنات کی تنویر، میں ایک مسافر شب تیرگی میں سرگرداں۔ تو وہ قدیم ہے کہ آغاز ہے نہ انجام، میں وہ کہ حادثوں فانیوں بے خبر انسان۔ تو ہر خیال کی رفت سے عرفہ و اعلیٰ، میں لاؤں کون سے الفاظ تیری شان کے شایاں۔ تو آ سکے تو میرے غم کی کائنات میں میں آ گیا تیری چاہت میں اب کہاں سے کہاں۔ عجب نہیں تو میرے میں قدے میں آ جائے، عجب نہیں کہ میرے درد کو ملے درماں۔ بجا کے لطف و کرم بے کنار ہے تیرا، بجا کے مجھ کو ہے احساس تنگی داماں۔ نگاہ فکر سے پردے ہٹا میرے مولا، سرے فلک بھی دھواں ہے سرے نظر بھی دھواں۔ تجھے ہے واسطہ تیری بقائے مطلق کا، میرے وطن کی بقا کا بھی کچھ تو ہو سہارا۔ تو ہی بتا تجھے کیا کہے تیرا واصف، ملے زباں کو دل یا عطا ہو دل کو زباں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اردو تھوڑی اوکھی سے سوکھی کر دیں ہیں۔ خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی سات کا گواہ تو۔ آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی ناپاک حماقت کا گواہ تو۔ ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو۔ کہتی ہیں مجھے بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو۔ فاروق تو فاروق تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو۔ مولا تیرا خاص تعاون کہ آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو۔ مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل، عائشہ کے ہے دامن کی طہارت کا گواہ تو۔ ابھی داد طلب ہے جو ہوا کرب و بلا میں، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو۔ مولا تیری حمد کی کوئی کر سکدا، تو تے خاک چ نور سما دینا۔ دیویں شہنشاہی پھڑ کے منگتیاں نو جد نظر کرم دی تو پا دینا۔ جے تو چاہویں تے اپنے نبی تائیں پھڑ کے مصر بازار وکا دینا۔ ہیرے لال یقوت تے ایک پاسے ایک اٹی تو مول پوا دینا۔ تیرے نام نو جو بلند کردا سر نیزے تے او ٹنگا دینا۔ صدقے جاواں میں تیریاں قدرتاں تو، جنوں چاہیں آزمائش چ پا دینا۔ تے امتحان دے وچ جیڑا پاس ہووے وارث جنتاں دا اونوں بنا دینا۔
میں تین طرح حمد پیش کیتی جداں دی قبول کرنا چاہتا ہم اہل دل کے لبوں پر ہمیشہ خدا کے بعد نام رسالت ماب آتا ہے، پکارتے ہیں جب ہم انہیں اندھیرے میں، ستارے ساتھ لیے مہتاب آتا ہے، ہم اس گلی کے گدھا بے سبب ہوئے ہیں کیا، ہمیں بھی سود و زیاں کا حساب آتا ہے، اور بقدر ظرف کسے روشنی نہیں ملتی، وہاں سے کب کوئی ناکامیاب آتا ہے، شعور ہوگی ہماری مراد بھی پوری، آج بزرگوں کے آستانے پہ جولیاں اور ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، شعور ہوگی ہماری مراد بھی پوری، کوئی سوال کرے تو جواب آتا ہے، اور اس طرح سوال کریں گے جس طرح بزرگ کر گئے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، واری علی نے تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں تم پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضرات، ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سارے درختوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سارے نباتات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سارے جمادات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سارے اشجار کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ساری زمینوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سارے آسمانوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کھینچا تانی نہیں کرنی، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک سارے جہانوں کا نظام اس دستے قدرت میں ہے، ہم نے عرض کی مولا کوئی صورت ہے اس ہاتھ کا نظارہ کر سکے، تو جواب آیا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے دیکھنا ہو خدا کا ہاتھ دیکھ لے مصطفیٰ کا ہاتھ۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضرات، کائنات میں ہر سخی کو ایک مسئلہ ہے، بابے ہونا دی بارگاہ چ حاضری پیش کرنی، لیکن اپنا ترتیب نہ ہونا، پہلے اللہ کا ذکر کیتا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات میں ہر سخی کو ایک مسئلہ ہے، کائنات کا ہر سخی اپنے مال میں سے کچھ دے سکتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کچھ نہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں۔ حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو درود پاک زیادہ پڑھے گا میرے قریب ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا میرے قریب ہوگا، جس کی 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوئیں، اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ نکاح کر دیا میرے قریب ہوگا۔ حضور بار بار اپنے قرب کی طرف توجہ کیوں دلوا رہے ہیں کہ میرے قریب ہوگا، میرے قریب ہوگا؟ مطلب یہ کہ قرب مصطفیٰ بھی کوئی شے ہے کہ نہیں ہے؟ حضور بتانا چاہتے ہیں کہ سن لو، جسے مصطفیٰ مل گئے اسے خدا مل گئے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اے ایمان والو بچاؤ، میری بولی دی سمجھ آ رہی تھا؟ اے ایمان والو بچاؤ۔ اسلام میں تکلیف مالا یطاق نہیں ہے، اسلام میں انسان کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جاتا جو بندہ کر نہ سکتا ہو۔ جب اللہ پاک نے فرمایا بچاؤ، اس سے پتا چلا میں بچا سکتا ہوں، آپ بچا سکتے ہیں۔ جب میں اور آپ بچا سکتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کیوں نہیں بچا سکتے؟ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ عرس پہ حاضری، عرس کا مقصد بھی یہی ہے۔ کس طرح بچانا ہے؟ عقائد مضبوط کر کے اور اعمال درست کر کے۔ عرس پاک کے لنگر کا پہلا جملہ
کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بچانا ہے عقائد مضبوط کر کے. عقائد پہ اس طرح ڈٹ جائیے جس طرح ابوبکر صدیق ڈٹ گئے. سگے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا, ابھی باپ ایمان نہیں لائے تھے. سگے باپ کے منہ پہ ابوبکر صدیق نے تھپڑ مارا. حضور کی بارگاہ میں معاملہ گیا, فرمایا تمہارا باپ ہے, تھپڑ کیوں مارا؟ عرض کی میرا باپ ہے, مجھے جو مرضی کہے, لیکن جب کوئی آپ کے بارے میں ہلکی بات کرتا ہے برداشت نہیں ہوتی. تھپڑ ماریا تلوار ہوندی دھون لا دینی. اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ مڈھالی شریف, آستانہ عالیہ مڈھالی شریف. عقائد پہ اس طرح ڈٹ جائیے جس طرح عمر فاروق ڈٹ گئے. سگے ماموں کا سر کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا. ابو عبیدہ بن جراح صحابی ہے, سگے باپ کا سر کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں رکھا. ایک اور صحابی نے سگے بھائی کا سر کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں. تینوں سے ایک سوال ہوا. میں بہت ہی تیز تو نہیں بولن ڈیا, میں چاہنا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. تینوں سے ایک سوال ہوا اور تمہارے اپنے تھے, سر کاٹتے ہاتھ نہ کانپے. تینوں نے ایک جواب دیا, یا رسول اللہ ہاتھ کانپ جاتے اگر اپنا سمجھا ہوتا. ہم تو یہ جانتے ہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. عقائد پہ اس طرح ڈٹ جائیے جس طرح عثمان غنی ڈٹ گئے. حضور نے فرمایا عثمان مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے. عرض کی حاضر یا رسول اللہ, کس کا کنواں ہے؟ یہودی کا, خریدنا ہے. عثمان غنی گئے خریدنے کے لیے, وہ 300 یا 400 کا تھا. اس یہودی نے دیکھا ضرورت ہے, 4000 مانگ لیے. عثمان غنی نے 4000 منہ پہ مارے. فرمایا کنواں وقف کر, فی سبیل اللہ لوگ پانی پیئے مسلمان. انہیں کیا عثمان کدی گھاٹے دا سودا کیتا نہیں, ساری زندگی گزر گئی تجارت کرتے ہوئے. تمہیں بھی پتا ہے کہ 3 4 5 600 دا, میں نے 4000 مانگا, ریٹ نہیں کروایا. اس نے فرمایا عثمان غنی نے کہ آج ریٹ کرن نہیں آئے, یار دی گل پوری کرنی. فرمایا تیری تے اوقات انی سی, تو 4 منگیا, میں تے 40 پا گیا. عقائد پہ اس طرح ڈٹ جائیے جس طرح مولا علی شیر خدا ڈٹ گئے. آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں بتائیں جو کچھ بھی نہیں. فرمایا جو حضور کے قدموں سے نہ لگا کچھ بھی نہیں. عرض کی اس کے بارے میں بتائیں جو بڑی شے ہے. فرمایا جس نے حضور کی غلامی کا پٹا پہن لیا ہے بڑی شے. عقائد پہ اس طرح ڈٹ جائیے جس طرح مولا حسین کربلا میں ڈٹ گئے. سارا خانوادہ قربان کیا. علی اکبر گود میں ہے, آخری سانس ہے. علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. امام حسین پاک نے پوچھا بیٹا ہمارا کوئی بھی شہید اس طرح روتے ہوئے نہیں گیا, تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ عرض کی بابا ساری آل عقیل شہید ہو گئی, آل جعفر, اونو, محمد, بتیجے بانجے سارے دوست شہید ہو گئے. آپ کو ظاہری طور پہ تنہا دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہیں. تاریخی جملہ کہا. فرمایا بیٹا کیا ہوا اگر سب شہید ہو گئے؟ جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا؟ عقائد پہ اس طرح ڈٹ جائیے جس طرح کفایت علی کافی شاہ صاحب ڈٹ گئے. جب ظالموں نے جیل کی کوٹھڑی میں ظلم کیا تو آپ نے وہاں جیل میں بیٹھے لکھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. عقائد پہ اس طرح ڈٹ جائیے. حضرت سعد جس طرح ڈٹ گئے, سگی ماں ناراض ہو گئی. انہیں کہا جے تو حضور دا ساتھ دینا. ماں نے کہا میری بھوک ہڑتال, میں کھانا ہی کھ نہیں. فرمایا ماں تیرے ارگیاں 100 ہون میں حضور تے وار دیاں نہ کھا. مینوں کی شام پئی تے ماں بھی من گئی, انہیں کہا یہ نہیں مڑد. عقائد پہ اس طرح ڈٹ جائیے جس طرح
अमर बिन जमू डट गए, खुद लंगड़े हैं, 4 बेटे अपने हुजूर दी बारगाह च पेश कीते, जिहाद ते लै जाओ। हजरात चारां नूं तैयार करके भेजिया ते फिर खुद आप भी आ गए। साथियां कहा जनाब तुहाडी लत दा मसला है, 4 बेटे तोरते, हुण तुहाडे ते फर्ज नहीं। फरमाया मेरा दिल करदा मैं लंग मारदा जन्नत च जावां। ये आशिकी है। ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को। और बोल सकता मैं? इतने सुभान अल्लाह का छिड़काव कीजिए, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। हजरत जैद गुलाम है मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा हजरत खुदैजातुल कुबरा के पास बिकते बिकाते आए हैं। जैद नाम है। हजरत खुदैजा का निकाह हुजूर के साथ होता है, आप तोहफे में दे देती हैं। ये हुजूर की खिदमत में लगे रहते हैं। बाप और चाचा को पता चलता है कि मेरा बेटा बिकता बिकाता हुजूर की बारगाह में आ गया है, और उनसे लाख बंदा जाके एक शय मांग ले ना नहीं कर दे, एक बंदा जाके लाख मांग ले ना नहीं कर दे। हम जाएं हुजूर की बारगाह में, अपने बेटे को लेके आए। बाप आ गया, चाचा आ गया, बरादरी आ गई, आके हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह हमारा बेटा बिकता बिकाता आपके पास आ गया है, या रसूल अल्लाह जितने पैसे चाहिए ले लें, हमें गुलाम वापस कर दे। हुजूर ने फरमाया जैद को बुला लेते हैं, आपके सामने खड़ा कर देंगे, जाना चाहेगा तो रोकेंगे नहीं, पैसे नहीं लेंगे, अगर रुकना चाहेगा तो जाने नहीं देंगे। चाचा सगा बाप और बरादरी सामने खड़ी है। हुजूर ने पूछा जैद कौन है? ये मेरे बाबा हैं, ये चाचा है। फरमाया लेने आए हैं। अर्ज की ना या रसूल अल्लाह, जो आपकी गुलामी देती है वो इनकी आजादी नहीं दे सकती। या रसूल अल्लाह गोया यूं कह रहे थे, वार छड्डा जिंद जान कबीला एक सोनिया तेरे ना तो, रब दी सो मैनू प्यारा लगना है, बाबुल वीर ते मां तो, तेरे कदमां दे विच उमर गुजारा, एक वार जे आखे हां तू, यार फरीदा मैं दूर नहीं वसना तेरी जुल्फ दी ठंडी छां तो, हार होवा तेरे गल दा वे माही मैं असलों दूर ना थीवा, या तेरे पैरां दी होवा जुत्ती नित कदमां हेठ मंजीवा, इज्जत नियाज है मुड्डी साडी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुख तै दिल बरदा मैं वेख वेख के जीवा। सुभान अल्लाह। सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया बुढ़ियाली शरीफ। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से। अकायद इस तरह मजबूत करने हैं और आमाल इस तरह अच्छे करने हैं, आइए जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने अच्छे किए। इतनी नेकियां हैं कि हुजूर ने फरमाया सब लोगों के एहसानों के बदले मैंने दे दिए, इसके एहसानों का बदला अल्लाह देगा। और सिद्दीक अकबर गुलाम हुजूर आका, गुलाम ने आका ते की एहसान करना। वो ते एक बारी रस्ते च हिजरत दे वेले कुबा दे मकाम ते अबू बकर सिद्दीक ते हुजूरे पाक दोने तशरीफ फरमा। लोग नवे नवे पहली दफा मिले ते गार दे विच 3 दिन जेड़ा रहे सी, हुजूर ने इन्नी निगाह कीती सी भी अंदरों भी अपने वर्गा करता सी ते बाहरों भी अपने रंग च रंग दिता सी। कुबा दे मकाम ते ठहरे ते नवे बंदे पछाणना नहीं ना भी आका कौन ते गुलाम कौन। सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर चुक के इदां कर दिती। कई कहंदे साया करता, वो साया ते बचपन च हुजूर ते बदल करदा सी। चादर इदां कर दिती भी पता लग जे आका कौन ते गुलाम कौन। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਘੜੀ ਚਾਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, हुजूर ने बदला दिता क़यामत तक सिद्दीक अकबर दी कबर ते गुंबदे खजरा दा साया। फरमाया ਇਹਦੇ एहसानां दा बदला अल्लाह देगा, नेकियां इंनियां। लेकिन फिर भी कभी अबू बकर तमन्ना करते हैं काश मैं तिनका होता, कभी तमन्ना करते हैं काश मैं दरख्त का पत्ता होता। हजरात अमल इस तरह दुरुस्त कीजिए जिस तरह उमर फारूक ने किए। आधी दुनिया पे हुकूमत की है, शैतान देख के भागता है, लेकिन मुरादे रसूल हैं, फिर भी नमाज पढ़ाते हुए रोते तो 7वीं सफ तक रोने की आवाज जाती।
अमल इस तरह दुरुस्त कीजिए जिस तरह उस्मान गनी ने किए। हुजूर की 2 बेटियां निकाह में हैं, फरमाया उस्मान और भी मेरी बेटियां होती, फौत होती रहती, मैं तेरे निकाह में देता रहता। तुसी शायद ये भी हदीस पाक सुनी होवे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत च एक बिजली चमकेगी। लोग कहणगे इत्थे बिजली चमकण दी जगह ही नहीं, इत्थे क्यों चमकी? दस्सिया जाएगा कि उस्मान गनी जन्नत दे अपने महल दे विच एक कमरे तो दूसरे कमरे च जाना सी, जुत्ती बदली। याराने मुस्तफा उर्दू च ही लभ जांदी हो। वो उस्मान गनी जब कब्र के किनारे खड़े होते तो रो रो के दाढ़ी तर हो जाती। साडे को कभी वुजू च नहीं तर हुई, रो रो के दाढ़ी तर हो गई। पूछा गया आप इतना क्यों रोते हैं? 2 मर्तबा जन्नत की बशारत है। फरमाया कब्र पहली मंजिल है, यहां से बेड़ा पार हो गया, आगे अमल इस तरह दुरुस्त करें जिस तरह मौला शेर खुदा ने किए। हुजूर ने फरमाया अली की एक ज़रब गज़वा खंदक च जेड़ा लोग खंदक खोददे सी, एक बारी जेड़ी अली उल मुर्तजा सट मारी, सकलैन दी इबादत तो भारी है, लेकिन फिर भी मरहब सामने मुस्लिम शरीफ दी हदीस पाक, मरहब मुकाबले च आया, बड़ा सूरमा सी काफरां दा। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਤੋਲਦਾ। हजरत मारूफ करखी के पास लोग आ गए, हजरत बारिश नहीं हो रही, दुआ कीजिए। आपने फरमाया सामने करियाने की दुकान वाला इहदे को करा लो। ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੂਫ ਕਰਖੀ ਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਮਾਰੂਫ ਕਰਖੀ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਨਮਾਜ਼ਾਂ 5 ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨੀਆਂ ਪੜਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ? आपने फरमाया 30 साल हो गए मेरे सामने दुकान पूरा तोलदा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह नु किसी दुकानदार ने क्या दुआ करो, आपने फरमाया गले को दुआ करा जितना बेईमानी करना। अकबर इलाहाबादी दी दावत हुई, किसी दावत ते इकट्ठे हो गए कोठी दे विच। और सारे कहन जनाब शेर सुनाओ। आपने फरमाया शेर की सुनाना, रोटी दा स्वाद खराब करना तुसी। उन्होंने कहा नहीं सुनाओ। फरमाया ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है और अपनी अदाओं पे इतरा रही है, अगर इसके गमलों की खुशबू को सूंघो तो खूने गरीबा की बू आ रही है। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर। दाढ़ी पकड़ के रो रो के कहते कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा बख्शा गया तो बड़े ताज्जुब की बात। ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। बचाना किस तरह? ये बुजुर्गों वाला सबक नहीं मैं सुनाया, कोई होर सुनाता है जी। उर्स दा मकसद को पूरा हो। अलिफ से लेके या तक अपनी जिंदगी हुजूर के ताबे करें। अल्लाह अकबर। अलिफ से लेके या तक किस तरह अपनी जिंदगियों में अदब लाएं। सरकार ने हज फरमाया, सहाबा कहते हैं 1.25 लाख सहाबी था साथ, सवाए जानवरों दे चलण दे पैरां तो किसी ने भी नहीं कीता। अम्मी जान आयशा सिद्दीका हुजूर के विसाल के बाद अगर मदीने पाक में करीब करीब हुजूर के गुंबद शरीफ के आस पास घर वाला कोई कील भी ठोकता ना, अम्मी जान आयशा सिद्दीका हुजूर की बीवी स्नेहा कला दनिया तो पता नहीं हुजूर तशरीफ फरमा। सरकार के घर में एक बकरी होती थी, जब हुजूर घर में ना होते तो वो उछलती कूदती, जब हुजूर आ जाते साइड ते टेक के बह जाती भी मेरी पूंछ जमीन ते मारन ना हुजूर नू तकलीफ ना हो। हजरात तुसी सुनिया ने एक मक्खी शहद दी उड़दी आई, उन्हें कहा या रसूलल्लाह सालन है नहीं ते साडा छत्ता चोलो। एक बंदे ने गो लिया के गो हुजूर दी बारगाह च रख दी, उन्हें कहा एक कलमा पढ़े ते मम्मी पढ़ा। गो ने मिनट नहीं लाया भी सरकार नू तकलीफ ना होवे।
ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਫੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਗਧੇ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਰੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਊਂਠਣੀ ਕਸਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। حضرت عبداللہ صحابی کھیتاں چ کام کر رہے، بچے نے آ کے دسیا سرکار وصال کر گئے، انہاں ہاتھ چک لے، یا اللہ مینوں انا کر دے، اکھاں کرنیاں کی۔ پہلے نعتاں ہوندیاں سی کلام دا کلام تے تربیت دی تربیت، ہن تے لالا لالا نہیں سی ہوندی، اودے اداں دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے۔ حضرت عثمان غنی اعمال اسی عمل درست کر رہے ہیں، میں موضوع تو ہٹتا نہیں گیا، نہیں ماشاءاللہ کیا اپنے اعمال درست کیجئے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے حد ہو گئی، جنہیں ہون تک اتنے سبحان اللہ چھڑکاؤ نہیں کیتا، میں نے لگدا ہون امید۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں کبھی ساری زندگی جب سے حضور سے بیعت کر لی سجا ہاتھ شرمگاہ نو لایا ہی نہیں۔ مولا علی شیر خدا نے ایک تو مولا راہ تیرا دے تے ہرے کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبھینا تے مر ویسے بچرا دے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبھینا تے مر ویسے بچرا دے۔ تے سرکار فرماندے نے کہ مرشد دے یارو مرشد دے دوارے ہی اتے محکم لائے چوکا نوے نوے نا یار بڑھائیے تے واگ کبھی کا نوے نوے نا یار بڑھائیے تے واگ کبھی لے او یار حوالے رب دے تے محل چار دناں دے اس دن دے مبارک ہاں سے منظر مقصود پا رہی تے پھڑ مرشد دا پل
فرشتوں کو سلامی دینے والے فوج سنتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت تیرا او سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں ان کی اعلیٰ سخاوت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام آسی ہو تھامنا دامن مصطفیٰ آسی ہو تھامنا دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سروت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما یا الہ العالمین ہماری حاضری غلطیوں سے پاک کر کے اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اس کا ثواب جو تیری پاک بارگاہ سے عطا ہوا ادبن پیارے حبیب علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر ایندم تک تمام انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین اہل بیت پاک شہدائے اسلام شہدائے بدر شہدائے کربلا ہم سب کے ملنے والے چاہنے والے دوست احباب باء اجداد ہمارے خاندانوں سے جتنے اس دنیا سے چلے گئے تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین اس گاؤں سے جتنے اس دنیا سے چلے گئے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما خصوصاً نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے اس پاک آستانے کے تمام بزرگوں خصوصاً بابا جی شرف الدین اور مولا کریم بھائی محمد سلیمان اور استاد محترم محمد صدیق صاحب اور حاضرین میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے ہمارے استادوں کے استاد ہمارے مرشدوں کے مرشد جتنے اس دنیا سے چلے گئے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دونوں جہاں میں اولیاء کی سنگت عطا فرما
عرس کی روح کو پانے کی توفیق عطا فرما، عرس کے مقاصد کو سمجھنے عمل کرنے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اس پاک بزم میں حاضرین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پھیلی ہوئی جولیوں کی لاج رکھ لے، حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما، جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں آسانیاں پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، جن کے والدین زندہ ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے اس دنیا سے چلے گئے بے حساب کامل مغفرت فرما، نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کی توفیق عطا فرما، ایسا وسیع برکت والا حلال پاکیزہ رزق عطا فرما جس سے ہمارے سجدوں میں لذت آ جائے، جن احباب نے اس محفل پاک میں جس طرح اپنا حصہ ڈالا تمام کو ذہنی قلبی سکون عطا فرما، بانیان محفل کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں شفقتوں عنایتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی بے برکتی بے صبری ناشکری آفات بلیات دکھوں مصیبتوں پریشانیوں بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، ادب شکر حیا تقوی پرہیزگاری کی دولتوں سے مالا مال فرما، پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، سجدوں میں سر رکھ کے عبادت کا سرور عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کی نالین پاک کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے فکر آخرت نصیب فرما، مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا دیدار عطا فرمانا، اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، علم نافع رزق نافع فہم کامل عطا فرما، تن من دھن منہ سے رسالت پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مزارات آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم اشفی امراضنا یا شافی الامراض، اللهم ادفی بلیاتنا یا دافی البلیات، اللهم اقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات، یا مقلب القلوب الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم اجرنا من النار، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، یا الہ العالمین جو مانگا ہمارے لیے بہتر ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے بن مانگے عطا فرما، جو نہیں بہتر اس سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی اہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ SAF32 ہاں جی ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ اب لنگر کا انتظام ہو رہا ہے اور بڑا ہی ایک یہاں پہ خصوصی انتظام ہوتا ہے، اور ان کی خاص ڈش جو ہے وہ ایک حلیم ہوتی ہے۔ اس جو بھی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر سال ماشاءاللہ اسی طرح یہ لنگر کا آغاز ہوتا ہے، اور بڑے ہی لوگ ذوق و شوق سے اس لنگر کو ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں، تو اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، یہ مزار اقدس ہے ان کا، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، جو وہاں پہ لوگ آ کر اپنی دعائیں اور اپنی مرادیں جو ہیں اس مزار اقدس سے پوری ہوتی ہیں الحمدللہ۔ محنت کی تھی، پھر یہ مزار شریف ہے دادی صاحبہ کی تھی ہماری، یہ ان کے دادی صاحبہ کی مزار اقدس ہے، اور وہ بھی ایک اللہ کے ولیوں کے کہہ لیجئے کہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ الحمدللہ ان کا بھی بہت مرتبہ ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے درجے کو بلند فرمائے، آمین۔ ناظرین، قبلہ قربان علی صاحب خلیفہ صاحب ہیں اس دربار عالیہ کے، یہ آپ کو اس دربار اقدس کے بارے میں کچھ اپنی معلومات دیں گے۔ جی یہ آستانہ عالیہ مڈھالی شریف جی تقریباً 1947 تو ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਇਸ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਕਾਦਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਔਰ ਐਸ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਐਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਇਸ ਆਸਤਾਨੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫੈਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ माशाल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान ਤੇ अल्लाह ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰੂਰ ਆਇਆ बेशक बेशक ਕਿ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂਰਾਨੀ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ माशाल्लाह नाजरीन, आपने इनकी किबला कुर्बान अली साहब की गुफ्तगू को समात किया तो इन्होंने हज़रत साहब के बारे में ये उनका मज़ार अक़दस है, आप देख चुके होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल इसी तरह ही उर्स पाक को अपनी मुनक़्क़द करते हैं। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में अपने महबूब के सदक़े से कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। आमीन।